کے پاس میں جاؤں گا، چراغ کے پاس میں جاؤں گا، وہ چراغ مجھے جلا دے گی، وہ مجھے راکھ کر دے گی۔ اللہ بولو جب کوئی آگ جلاتا ہے، اشراف ارض زمین کے کیڑے مکوڑے آ کر آگ میں کودنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کیڑے مکوڑے کو آگ سے، لیکن آگ کو تو دیکھو کیسے جلا کر بھسم کر دیتی۔ فرمایا یہ مصیبت جو آتی ہے، پریشانی جو آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک تکلیف کی بدلے میں نیکیاں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ فما بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، کبھی فصلیں برباد ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں میں جب بندہ خراؤں اتر جاتا ہے، جب بندہ مصیبتوں پہ صبر کر رہا ہوتا ہے، جب صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین عرش والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ آواز جو لگاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری دے دو؟ ان اللہ مع الصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب یہ بندہ استقامت اختیار کر لیتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس کی دنیا سے کوچ کر جانے کا وقت آ جاتا ہے، جب دنیا سے جدائی کا وقت قریب آتا ہے، فرشتوں کی جماعت آ کر اسی بشارت دیتی ہے، اسے خوشخبری دیتی ہے، اسی آ کر کی یہ سنایا کرتی ہے کہ آؤ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ فرشتے آ کر بشارت دے دیا کرتا ہے، فرشتے آ کر جنت کی خوشخبری دیا کرتا ہے۔ یوں فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، تیری جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا جنت ملے گی، اور اسے آ کر بشارت دیتی ہے کہ دنیا چھوٹنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا خوف نہ کر، کوئی غم نہ کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے مسلمان بن کے اپنی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے جو تکلیفیں دنیا میں اٹھائی، اب تیرے بدلے کا وقت قریب آ گیا، اب تجھے ان تمام چیزوں کا بدلہ ملے گا، ان تمام چیزوں کی عوض تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور دنیا میں اپنے مال و دولت، اپنے اہل و اولاد کی چھوٹ جانے کا غم نہ کرو۔ اور ہمارے آپ کے اوپر مصیبت آئی کہاں بھی، ذرا سی پریشانی آتی نہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ میاں کو کیا ہو گیا، ہماری اوپر ساری مصیبتیں آنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، کیا یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تمہیں جب کلمہ ادا کر لی جنت یوں ہی مل جائے گی؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یہاں تک کہ تمہاری پاس ابھی تک ویسی مصیبت نہیں آئی جو مصیبت تم سے پہلے کے لوگوں پہ آ چکی۔ آگے بیان فرمایا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
آمنوا معه متى نصر اللہ. ان پر ایسی مصیبت آتی، پریشانی آتی، سالیاں آتی، جسم میں تکلیف لگتی، کوئی وبا آ جاتی، بیماری آ جاتی، اتنی مصیبت آتی، پیغمبر بھی اور ان کے ماننے والے صحابہ بھی، ان کے حواریین بھی یہ کہنے لگتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب کب آئے گی؟ آواز آتی الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ، قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ رب العالمین پہلے آزماتا ہے، پہلے دیکھنا چاہتا ہے میرا نیک بندہ، میرا صحیح بندہ کون ہے، یا یہ کہ بندہ صحیح طریقے سے میری مصیبت میں کھرا اترتا ہے کہ نہیں. اللہ کا قانون ہے، اللہ والو جب بھی کسی کو اپنا پیارا بندہ بنانا چاہتا ہے، اپنا قریبی بنانا چاہتا ہے، پہلے اس بندے کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جسے خلیل بنایا، اپنا نہایت قریبی بنایا. فَمَا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا آزمایا، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، زندگی کی ہر لمحے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گزری. ادھر باپ مشرک ہے، باپ اللہ رب العالمین کو مانتا نہیں ہے، دیوی دیوتاؤں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بازاروں میں فروخت کیا کرتا ہے، بازاروں میں بیچتا ہے. اسلام لانے کی وجہ سے، کلمہ ادا کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں او ابا جان، جب تک مجھے میرا رب منع نہ کرے میں آپ کی استغفار ضرور کیا کروں گا. جوانی آئی، کوئی اولاد نہیں، کئی برسوں تک ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے. اللہ رب العالمین نے جب اولاد دی، پھر آزمائشی کی کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو میری نام پہ قربان کرو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب نکل گئے، کامیاب اترے، اللہ نے آواز دی او میری ابراہیم، او میرے خلیل، میں تمہیں اپنے تمام بندوں کا امام بناتا ہوں. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ، تمام لوگوں کا رہنما، تمام لوگوں کا رہبر بناتا ہوں. اس لیے جب صحابہ کرام سوال فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے جس میں اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت دنیا میں چلی. تو ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب اترے، اللہ نے جس کو جتنا قریبی بنانا چاہے اتنی آزمائش اس کی ہے. اب آ جائیے صحابہ کرام کی زمانے میں،
جو اتنے چہی تھی، اتنے پیاری تھی، ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے تھے